السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آل اباؤٹ انفارمیشن۔ کیسے ہوں دوستوں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیم ٹو دا سلاٹر بائی روئل ڈیل، یہ ایک شارٹ فکشن سٹوری ہے اور یہ 1953 میں پبلش ہوا۔ اس فکشن کی سمری ڈسکس کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سٹوری کی شروعات ہوتی ہے ایک میری ملنی نامی ایک لڑکی سے جو کہ 6 منتھ پریگننٹ ہے۔ میری اپنے ہسبینڈ پیٹرک کی انتظار کر رہے ہیں۔ پیٹرک ایک پولیس افیسر ہے اور روز اس ٹائم پر کام ختم کر کے گھر واپس آتے ہیں۔ تو میری اپنے گھر پر ہے اور پیٹرک کے لیے ڈنر بنا رہی ہے۔ تبھی باہر گاڑی روکنے کی آواز آتی ہے اور پیٹرک گھر کے اندر آتا ہے۔ میری اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ڈرنک دیتی ہے اور وہ خود کے لیے بھی ایک ڈرنک لے کے پیٹرک کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ پیٹرک اپنے ڈرنک کو ایک گھونٹ میں ختم کر دیتا ہے اور اپنے لیے دوسرا ڈرنک بنانے جاتا ہے۔ میری اسے کہتی ہے کہ تم کام سے آئے ہو، تمہیں تھکان ہوگی، تم اپنا گلاس مجھے دو، میں تمہارے لیے ڈرنک بناتا ہوں۔ لیکن پیٹرک میری کو بیٹھے رہنے کے لیے بولتا ہے اور وہ خود ڈرنک بناتا ہے۔ اب میری پیٹرک سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ کیا تم کچھ کھانا چاہو گے؟ ویسے تو میں نے آج ڈنر نہیں بنایا ہے کیونکہ آج تھرسڈے ہے، تم تو جانتے ہو ہر تھرسڈے کو ہم باہر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ آگے کہتی ہے اگر تم آج باہر جانا نہیں چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، میں ہم دونوں کے لیے گھر پر ہی ڈنر بنا لیتی ہوں، اور اتنا کہہ کر میری وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیکن پیٹرک اسے وہی روکنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں جو تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر شاید ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ شوق لگے۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے اور میں ابھی یہ ساری بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم مجھے فیوچر کے لیے فیوچر میں آپ مجھے بلیم نہ کرے، اس لیے میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پیٹرک یہاں پر میری کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، اسے ڈیورس دینے کی بات کر رہا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ بات پچھلے 3 مہینوں سے بتانے کی سوچ رہا ہوں لیکن مجھے صحیح وقت نہیں ملا۔ تم اپنے فیوچر کے بارے میں ٹینشن مت لو، میں تمہیں ٹائم پر پیسے بھیجتا رہوں گا اور میں یہ بھی دھیان رکھوں گا کہ آپ کی دیکھ بھال کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اور پلیز تم ابھی اس بات کا تماشا مت بناؤ، اس بات کو پھیلاؤ مت، کیونکہ اگر پھر مجھے نوکری سے نکال دے گا پھر مجھ سے نوکری چھین جائے گی۔ دوسری طرف میری پیٹرک کی باتوں کو سن رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اس کے پیروں تلے سے تو زمین ہی چلی گئی تھی۔ اس کی ہنستی ہوئی زندگی کچھ ہی پلوں میں بکھر گئی اور اب وہ سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ بس اتنی کہتی ہے کہ میں کھانا بنانے جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ میری نے سوچا تھا کہ آج وہ لیمب کا روسٹ بنائے گی، تو وہ سیدھا فریزر کے پاس جاتی ہے اور اس میں سے فروزن لیمب نکالتی ہے اور کچن کی طرف جانے لگتی ہے۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی تو تب ہی اس کی نظر پیٹرک پر پڑتی ہے۔ پیٹرک لیونگ روم میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ میری سے کہتا ہے کہ پلیز تم میرے لیے ڈنر مت بناؤ، میں باہر جانے والا ہوں۔ اور پیٹرک کی یہ بات سنتے ہی میری اپنا افاقہ کھو دیتی ہے۔ وہ پیٹرک کے پاس آتی ہے اور پیٹرک اب بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ میری غصے میں آ کر بغیر کسی سوچے سمجھے لیمب کا فروزن پیس کو پیٹرک کے سر پر دے مارتی ہے اور پیٹرک نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ لیمب کا پیس فروزن تھا، لوہے جتنا سخت تھا۔ وہ نیچے زمین پر گر جاتا ہے
اور وہیں پر اس کا ڈیتھ ہو جاتا ہے۔ جب پیٹرک زمین پر گر گیا تو میری سمجھتی تھی کہ اس نے پیٹرک کا مرڈر کیا، اور پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سوچتی ہے، وہ کہتی ہے کہ پیٹرک تو ویسے بھی مجھے چھوڑنے والا تھا، تو اس کے مرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پھر میری اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچتی ہے کہ اگر وہ پیٹرک کے مرڈر کے بارے میں پکڑی گئی تو اس کے بچے کا کیا ہوگا۔ یہ سب سوچ کر وہ اپنے کام پر لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ لیم کی پیس کو اٹھاتی ہے اور اسے روسٹ کرنے کے لیے اوون میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ صاف کر دیتی ہے، پھر بال ٹھیک کر دیتی ہے۔ میری کچن کے لیے کچھ سامان باہر جانے والی تھی، تو وہ گھر سے نکلنے سے پہلے تھوڑی پریکٹس کرتی ہے کہ وہ شاپ میں جا کر شاپ کیپر سے کیسے کیا کہوں گی اور کیسے بات کریں گی۔ اتنی بڑے حادثے کے بعد میری خود کو نارمل بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر وہ خود کو نارمل نہیں بنا دیتی تو ہو سکتا ہے کہ شاپ کیپر اور وہاں پر موجود لوگوں کو شک ہو جائے، تو تھوڑا پریکٹس کر کے بعد میں وہ شاپ کی طرف نکل جاتی ہے۔ شاپ کیپر کا نام ہے سیم۔ تو وہ میری سے کہتا ہے، تو میری شاپ کیپر مطلب سام سے کہتی ہے کہ اسے کچھ آلو اور مٹر لینا ہے۔ وہ سیم کو بتاتی ہے کہ تھرسڈے کو اکثر میں اور میرا ہسبینڈ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، لیکن آج میرا ہسبینڈ پیٹرک باہر جانے کا من نہیں ہے، تو اس لیے میں آج گھر پر ہی کھانا بنانے والی ہوں۔ کچھ دیر بعد میری سامان خرید کر گھر واپس آ جاتی ہے۔ گھر آ کر میری کہتی ہے کہ سب کو یہی لگنا چاہیے کہ پیٹرک جب گھر آیا وہ تھکا ہوا تھا اور میں کچھ سامان لینے دکان چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ پیٹرک زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرا ایبسن میں جب میں باہر گئی تھی اس کی وجہ سے اس کا مرڈر ہوا۔ اگر پولیس مجھ سے کوئی سوال کرے گی تو میں انہیں بتا دوں گی کہ میں ان سب چیزوں سے انجان ہوں، کیونکہ میں تو باہر سامان لینے گئی تھی۔ میری نے بہت چالاکی سے کام لیا۔ کسی کو شک نہیں ہوا کہ پیٹرک کا مرڈر میری نے کیا ہے۔ میری یہ سب سوچتی ہے اور کچھ دیر بعد پولیس اسٹیشن فون کرتی ہے۔ وہ بہت ڈرے ہوئی اور پریشان آواز میں پریشانی کی آواز میں پولیس کو بتا دیتی ہے کہ جلدی آئیے، میرا ہسبینڈ پیٹرک کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ کچھ دیر بعد 2 پولیس میری کے گھر آتے ہیں۔ میری ان پولیسوں کو جانتی تھی کیونکہ وہ دونوں پیٹرک کے دوست تھے۔ ایک پولیس افیسر میرے سے پوچھتا ہے کہ پلیز آپ ڈیٹیل میں بتائیے کہ آخر یہاں پر کیا ہوا تھا۔ اس کے جواب میں میری وہی کہتی ہے جو اس نے پہلے سے سوچ کر ذہن میں رکھا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ پیٹرک آئے اور میں سامان لینے باہر گئی، اور جب میں واپس آئی تو پیٹرک زمین پر پڑا تھا۔ تبھی دوسرا پولیس پیٹرک کے سر کے نیچے ایک چوٹ کا نشان دیکھتا ہے۔ فروزن میٹ کے پیس لگنے سے اس کے سر پر نشان بن چکا تھا۔ اب کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر اور ایک ڈیٹیکٹر میری کے گھر آتے ہیں۔ ڈاکٹر میری سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں لیکن کسی کو پیٹرک کی موت کا پتہ نہیں۔ کچھ دیر بعد، کچھ چھان بین اور کچھ ٹائم بعد دونوں پولیس اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب میری باہر سامان لینے گئی ہوگی تب پیٹرک گھر پر اکیلا تھا۔ ایسے میں باہر سے کوئی آیا ہوگا، اسی نے پیٹرک پر کسی بھاری چیز سے حملہ کر دیا ہوگا اور اس کو مار دیا ہوگا۔ پولیس مرڈر ویپن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ چیز جس پر پیٹرک کے اوپر حملہ ہوا تھا،
لیکن پوری گھر میں ایسی چیز نہیں ملتی ہے۔ اب رات ہو چلی تھی، اب رات ہو چکی تھی، دیر ہو چکی تھی۔ میری وہ دونوں پولیس سے کہتی ہے کہ آپ دونوں پیٹرک کے اچھے دوست ہیں اور اتنی دیر سے آپ کام میں لگے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگ بغیر کہنے یہاں سے چلے جائیں گے تو پیٹرک کی آتماؤں کو بہت دکھ پہنچے گا۔ آج ڈنر میں میں نے روسٹڈ لیمب میٹ بنایا ہے اور میں آپ دونوں کے لیے ڈنر تیار کرتی ہوں۔ دونوں پولیس میری کی بات مان لیتے ہیں اور ڈنر میں لیمب میٹ کھاتے ہیں۔ ڈنر کرتے ہوئے دونوں پولیسوں نے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر پیٹرک کا مرڈر کس چیز سے کیا گیا ہوگا، اور دوسری کمرے میں میری ان دونوں پولیسوں کی باتوں کو سن رہی تھی۔ ان کے باتوں کو سن کر میری ہنسنے لگتی ہے کہ مرڈر ویپن تو انہوں نے ان پولیس کو بہت چالاکی سے کھلایا کہ مرڈر ویپن تو میری نے بہت چالاکی سے ان دونوں پولیسوں کو کھلایا۔ مرڈر ویپن پولیس کے سامنے تھا اور وہ دونوں بڑے مزے سے کھا رہے تھے اور اس طرح میری خود کو بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ تو یہ تھا سٹوری، اور اس کے تھیم جو ہے مرڈر بھی اس کے تھیم میں آتا ہے کہ مرڈر ہوا، اور اپیئرنس اور ڈیسیپٹیو یہ بھی اس کا تھیم ہے، میجر تھیم ہے کہ میری جو ہے وہ کس طرح دکھائی دے رہا ہے، کتنی معصوم چہرہ بنا کر، لیکن انہوں نے پیٹرک کا مرڈر بھی کیا تھا، لیکن کوئی بندہ اس پر شک نہیں کرتا تھا کہ مرڈر میری میلن نے کیا تھا۔ اور تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔